آپ کو منبر سے تو یہ تسلی ملتی ہے کہ امتی ہو اور جنتی ہو اور شفاعت ہوگی اور بخشش ہوگی، کچھ بھی نہیں ہوگا، سب کچھ ہوگا، لیکن وہ مومن گناہگاروں کے ساتھ معاملہ اللہ تعالیٰ مہربانی کا فرمائے گا۔ منافق کی تو بخشش ہے ہی نہیں ہے، قرآن میں ہے استغفر لہم او لم تستغفر لہم لن یغفر اللہ لہم۔ اپنے رسول سے اللہ تعالیٰ مخاطب ہے منافقوں کے بارے میں، آپ ان کے لیے بخشش کی دعا کریں یا نہ کریں، میں ان کو نہیں بخشوں گا۔ تو دیکھیں، دھوکے میں نہ رہیں، میں بار بار آپ سے کہہ رہا ہوں، ہوش میں آئیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ براہ نجات کے سلسلے مضامین میں آج ہمارا موضوع مومن اور فاسق کا فرق۔ دیکھیں، یہ بڑا واضح فرق ہے، اور یعنی جیسے کہ اندھیرا اور روشنی، آگ اور پانی، اس طریقے سے ہے، ایک دوسرے کی ضد ہیں۔ اور بہرحال میں اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں۔ مومن کون ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کی خاص عطا سے میں آپ سے مخاطب ہوں، اور مومن وہ ہے جس کا مقصود اللہ ہو اور جس کی ترجیح آخرت ہو۔ مومن وہ ہے جس کا جینا مرنا اللہ کے لیے ہو، اور فاسق وہ ہے جس کا جینا مرنا دنیا کے لیے ہو۔ اور فاسق وہ ہے جس کا مقصود محبوب و مطلوب دنیا ہے، اور اس کا رخ دنیا کی طرف ہے، اور وہ اپنی مرضی سے زندگی گزار رہا ہے۔ دیکھیں، مومن وہ ہے جو اللہ کی مرضی سے زندگی گزار رہا ہے، اور فاسق وہ ہے جو اپنی مرضی سے زندگی گزار رہا ہے۔ یہ باتیں بڑی اہم ہیں، میں بار بار کر رہا ہوں۔ ہم سب دنیا دار لوگ ہیں، میں آپ سے مخاطب ہوں۔ آپ اپنا احتساب کریں، اور اپنے ذہن میں یا دل میں جو خیالات ہیں اس کا آپ خود احتساب کریں۔ حاسبو قبل ان تحاسبو، اپنا احتساب کر لیں اس سے پہلے کہ آپ سے حساب لیا جائے، اور پھر جو ہے بڑی مشکل ہوگی۔ یوم آخرت کو بھلا کر اگر ہم جئیں گے تو یوم آخرت کے دن جب اٹھائے جائیں گے، ایک بات میں یہ واضح کر دوں تو ہم مجرمین کی ٹولی میں ہوں گے، فاسقین کی ٹولی میں ہوں گے۔ فاسق نافرمان، مومن فرما بردار۔ مومن، میں بار بار کہہ رہا ہوں، مومن اللہ کے لیے جی رہا ہے، اللہ کی وجہ سے جی رہا ہے۔ فاسق دنیا کے لیے جی رہا ہے، دنیا کی وجہ سے جی رہا ہے۔ اور خیر، بہرحال میں آپ کو سورہ حشر کی آیت نمبر 18 اور اس سے بعد جو آیت ہیں اس کی طرف میں توجہ دلا رہا ہوں۔ موضوع میرا یہی ہے کہ آپ فاسق کو پہچانیں، فاسق کی علامات کو پہچانیں۔ یہ جو آیت میں ابھی آپ کے سامنے پیش کروں گا انشاءاللہ، تو اس میں مومن وہ ہے جو کہ محتاط زندگی گزار رہا ہے، اور آخرت اپنے اعمال کو، یعنی اعمال اس کے نیک ہیں، نیت اس کی اچھی ہے، نیت دنیا نہیں ہے، اللہ منزل ہے اس کی، آخرت اس کی ترجیح ہے، اور وہ اللہ کی اطاعت میں زندگی گزار رہا ہے، لہٰذا اس کے تمام اعمال جو ہیں اعمال صالحہ ہیں، اور تقوی کی روش ہے،
اور یہ مومن ہے، یہ جنتی ہے۔ اب وہ شخص، تھوڑا سا غور کیجیے گا، وہ شخص جو جس کا رویہ غیر محتاط ہے، تقوی والا نہیں ہے۔ اور یہاں پہ میں رک کے آپ کو یہ بات کہوں گا کہ غیر محتاط وہ شخص ہو سکتا ہے جس کا مدعا جو ہے زندگی کا وہ دنیا ہو، اور اس کا رخ دنیا کی طرف ہو، اور اللہ تعالیٰ کو یا اللہ کی یاد سے اس کا دل غافل ہو، اور دنیا کی یاد سے اس کا دل آباد ہو۔ فاسق وہ ہے جو اللہ کو بھلا کر زندگی گزار رہے، اللہ کی یاد میں زندگی نہیں گزار رہا۔ مومن وہ ہے جو اللہ کی یاد میں زندگی گزار رہا ہے، اللہ کے لیے، اللہ کی وجہ سے زندگی گزار رہا ہے۔ دیکھیں بڑی واضح باتیں ہیں، آپ اس کو ذرا محسوس کریں۔ مومن اور فاسق، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا، یہ سورہ السجدہ کی آیت نمبر 18 ہے کہ جو مومن ہے تو کیا اس کی مثل ہو سکتا ہے جو نافرمان ہو؟ افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا لا یستوون، یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ تھوڑا سا غور کیجئے نا، میں آہستگی سے آپ سے بات کر رہا ہوں اور آپ کی توجہ چاہتا ہوں۔ اور میں نے ابتدا میں آپ کو کہا اندھیرا اور روشنی، مومن روشنی میں ہوتا ہے، اس کے سامنے منزل واضح ہوتی ہے اور کلیئر ہوتی ہے اور صحیح ہوتی ہے۔ فاسق کے سامنے بھی مومن منزل صاف ہے، واضح ہے، اور وہ دنیا ہے۔ اندھیروں کو اس نے اپنی منزل بنا لیا ہے اور یہ دوزخ کے راستے پر گامزن ہے۔ کون بھلا؟ آج کا مسلمان، فاسق، نافرمان۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ شیطان نے جب نافرمانی کی تو اللہ تعالیٰ نے اسے کہا کہ یہ اس نے فسق کیا، فاسق بن گیا، نافرمانی کی۔ تو بہرحال دیکھیں یہ بڑی واضح باتیں ہیں، میں اللہ کی عطا سے آپ سے کہہ رہا ہوں، اس کے نتائج بالکل ایک دوسرے کے خلاف ہیں۔ اور یہ جو آیت نمبر سورہ سجدہ کی آیت نمبر میں آپ کو سنا رہا ہوں، آیت نمبر 18 ہے اور اس کے بعد آیت نمبر 19 ہے۔ تو آیت نمبر 18 تو یہی ہے افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا لا یستوون، یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے، انجام دونوں کا ایک سا نہیں ہوگا۔ ہو سکتا ہے فاسق اس وقت محلات میں رہ رہا ہو، عیش و آرام کی زندگی گزار رہا ہو، اور مومن جو ہے وہ یعنی دنیاوی لحاظ سے خوشحال نہ ہو، اور جو کچھ بھی ہے۔ لیکن یہاں پہ دیکھیں، یہاں پہ تو وہ حدیث ہے نا کہ دنیا مومن کے لیے جیل خانہ ہے، کافر کے لیے جنت ہے۔ سجن المؤمن جنت الکافر۔ تو بہرحال تو اس کو آپ نہیں دیکھیں گے دنیاوی۔ دیکھیں ہمارے لیے تو ترجیح جو ہے وہ دنیا کی زندگی ہے، اور ہماری توجہ، ساری توجہ اس طرف ہے، دنیا کی کامیابی کی طرف۔ لیکن یہ بات جو ہے یعنی ٹھیک نہیں ہے، یہ روش ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ دنیا کی زندگی تو امتحان ہے، دونوں صورتیں جو ہیں وہ امتحان ہیں۔ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، دونوں حالتوں میں آزمائش ہے۔ بہرحال اچھا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، اللہ فرما رہا ہے لا یستوون، یہ دونوں برابر، یعنی نتائج کے حساب سے دنیا اور آخرت میں۔ دیکھیں میں دنیا اور آخرت کی بات کر رہا ہوں، کیونکہ نافرمانی کی روش اگر آپ اختیار کرتے ہیں، دنیا کو منزل بنا لیتے ہیں،
تو آپ کی دنیا کی زندگی اچھی نہیں گزرے گی، پرسکون نہیں ہوں گے آپ، کیونکہ آپ نے اطاعت سر نہیں جھکایا حکم الہی کے سامنے، تقوی کی روش اختیار نہیں کی، تو آپ بدحال زندگی گزاریں گے، پریشان کن زندگی گزاریں گے۔ اور وہ تو قرآن کی آیت ہے، قانون الہی ہے، من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا، جس نے بھی میری یاد سے منہ موڑ لیا تو وہ خوش نہیں رہے گا، تنگ ہوگا، تکلیف والی زندگی ہوگی۔ تو وہ آگے پھر وہی مضمون ہے، وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَامًا، میں پڑھ دیتا ہوں، اچھی بات ہے اور موقع محل کے حساب سے ٹھیک ہے۔ تو جو اللہ کی یاد سے رخ پھیر لے، میں اس کی وضاحت کر چکا ہوں، شاید نئے سننے والے اگر ہیں میرے تو ان کو یہ بات فوری طور پہ سمجھ میں نہ آئے کہ اللہ کی یاد کیا ہے۔ بہرحال جو اللہ کی یاد سے غافل ہیں تو ان کی زندگی خوش نہیں گزرے گی۔ میں یہ دنیا میں کہہ رہا ہوں کہ دنیا میں بھی اس کے اچھے نتائج نہیں ملیں گے۔ تو وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَامًا، قیامت کے دن میں اس کو اندھا اٹھاؤں گا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ تو پھر وہ یہ جو فاسق ہے، جو نافرمان ہے، جو اللہ کی یاد سے غافل ہے، یہ کہے گا کہ رب لم حشرتنی اعمی، کہ اے میرے رب تو نے مجھے اندھا کیوں کر دیا، کیوں اٹھایا اندھا، وقد کنت بصیرا، حالانکہ میں دنیا میں اندھا نہیں تھا۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا جواب ہوگا؟ قال کذالک اتتک آیاتنا، اسی طرح میری آیات تمہارے پاس آئیں، ونسیتہا، تم نے اس کو بھلا دیا، وکذالک الیوم تنسیٰ، آج میں تمہیں بھلا دوں گا، وکذالک نجزی من اسرف، میں اسی طرح بدلہ دیتا ہوں جو حد سے بڑے، اسرفا ولم یؤمن بآیات ربہ، اور اپنے رب کی احکامات یعنی دین اسلام پر یقین نہ کرے، وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَىٰ، اور آخرت کا عذاب تو شدید ہے اور دائمی ہے۔ اور بہرحال میں سورہ سجدہ کی جو آیت ہے، اَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، جو ایمان والے ہیں، دیکھیں یہ میں بات کر رہا ہوں شروع سے، اگر میں وہ آیت پڑھ دوں ہو سکتا ہے میرے مضمون میں آپ نے تھوڑا سا بے ترتیبی محسوس کی ہو۔ میں آپ کو آیت نمبر 18 سورہ سجدہ کی پڑھ کے سنا رہا ہوں، افمن کان مومنا کمن کان فاسقا، اور میں موضوع بھی آج کا میرے یہی ہے کہ مومن اور فاسق کا فرق کیا ہے۔ تو مومن تو فرما بردار ہے اور فاسق نافرمان ہے، اور یہ آج کا مسلمان ہے۔ اما الذین آمنوا، اب جو مومن ہیں، جو اللہ والے ہیں، جن کا یقین ہے اللہ پر، آخرت ان کی ترجیح ہے اور عمل ان کے یقین کے مطابق ہے، میں عمل صالح کا ترجمہ کر رہا ہوں، فَلَهُمْ جَنَّاتُ الْمَأْوَىٰ، تو ان کے لیے دائمی سکونت کے باغات ہیں، نزلاً بما کانوا یعملون، تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کی ضیافت اور اکرام میں ان اعمال کے بدلے جو وہ کرتے رہے، یہ ان کی ضیافت ہوگی، مہمان نوازی ہوگی، نزلاً بما کانوا یعملون۔ وَأَمَّا الَّذِينَ، اب ہمارا تذکرہ ہے، اور جو لوگ نافرمان، جنہوں نے جو نافرمانی کے راستے پر چلے، جنہوں نے نافرمانی کا رویہ اختیار کر لیا، یہ کون ہے؟ یہ آج کا مسلمان ہے۔ دیکھیں دھوکے میں نہ پڑیں۔ ایک تو میں آپ کو کہتا رہتا ہوں، ہمارا ایمان واجبی سا ہے، ہم صرف اس لیے مومن کہلاتے ہیں اپنے آپ کو کہ ہم ایک برائے نام مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے ہیں، اور یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے صدیوں سے۔ اسلام صدیاں ہو گئیں کہ مسلمان دین کو چھوڑ چکا ہے،
اللہ کے حکم کے سامنے اس کا سر اٹھا ہوا ہے، یہ حکم الہی کے سامنے سر نہیں جھکانا چاہتا۔ آج کا مسلمان حکم الہی کے خلاف زندگی گزار رہے، رسول کے طریقے یا رسول کے راستے پر یہ چلنے کے لیے تیار نہیں ہے، یہ نافرمان لوگ ہیں۔ تو ان کا تذکرہ ہو رہا ہے آیت نمبر 20 سورہ سجدہ میں، وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا، اور جو نافرمان ہوئے، فَمَأْوَاهُمُ النَّارُ، ان کا ٹھکانہ آگ ہے، دوزخ ہے، کلما ارادو، جب بھی وہ اس سے نکل بھاگنے کا ارادہ کریں گے، ان یخرجوا منہا اعیدوا فیہا، تو اس میں لوٹا دیے جائیں گے، وقیل لہم، ہم سے کہا جائے گا برائے نام مسلمانوں سے کہ ذوقوا عذاب النار الذی کنتم بہ تکذبون، کہ اب اس دوزخ کی آگ کا ذائقہ چکھو جسے تم جھٹلایا کرتے تھے۔ ٹھہر جائیں ذرا، ذوقوا عذاب النار الذی کنتم بہ تکذبون، آج ہم اپنے عمل سے آخرت کو جھٹلا رہے ہیں، نہ صرف دوزخ بلکہ جنت کو بھی ہم نے جھٹلا دیا ہے۔ اور یہ بات تو میں آپ کو کہتا رہتا ہوں کہ آخرت پر ہمارا یقین صفر ہے، نہ ہمیں دوسری زندگی پر یقین ہے، نہ قبر کی زندگی پر ہمیں یقین ہے، نہ دوبارہ جی اٹھنے پر ہمارا یقین ہے، نہ روز قیامت پر ہمارا یقین ہے۔ آپ دیکھ لیں، یہ بالکل کھلی ڈلی باتیں ہیں، اس میں کوئی مبالغہ آرائی نہیں ہے۔ آج ہم دیکھیں، دنیا کے تمام لوگ بے دین ہیں، وہ کسی نے اپنا نام ہندو رکھ لیا ہے، کوئی مسلمانوں کا نام رکھ کے جی رہا ہے، سب دنیا کے لیے جی رہے ہیں۔ یہ بات ذرا میں زور دے کر کہہ رہا ہوں، 8 ارب کہنے کو 8 ارب جتنے بھی ہیں یہ لوگ دنیا میں چل پھر رہے ہیں، 8 ارب لوگ سب دنیا دار ہیں۔ کوئی کہتا ہے میں عیسائی ہوں، کوئی کہتا ہے میں یہودی ہوں، کوئی کہتا ہے میں ہندو ہوں، کوئی کہتا ہے میں اللہ کو نہیں مانتا، کوئی کہتا ہے میں اللہ کو مانتا ہوں۔ برابر ہیں سب لوگ، سب دنیا دار ہیں۔ چائنا مثال کے طور پہ، چائنا اور روس والے زمین میں دین کو نہیں مانتے، آسمان میں خدا کو نہیں مانتے۔ ہم بھی آسمان پہ اللہ کو نہیں جانتے، نہ مانتے ہیں، اس کی نہیں مانتے ہم، جس کو ہم اللہ کہتے ہیں اور مانتے ہیں، ہم اس کے حکم کے سامنے سر جھکانے کے لیے، دیکھیں اپنے آپ کو دھوکہ نہ دے۔ زمین میں ہم دین کو نہیں مانتے، آج کے مسلمان کی میں بات کر رہا ہوں، ہم زمین میں پوری دنیا کو ایک ترازو میں دیکھ رہا ہوں، سب دنیا دار لوگ ہیں، سب کی منزل دنیا ہے، سب کا جینا مرنا دنیا کے لیے ہے۔ تو کہا کیا جائے گا ان سب لوگوں کو؟ دیکھیں، مجرمین کی ٹولی ہے اور مسلمین کی ٹولی ہے۔ افنجعل المسلمین کالمجرمین لا یستوون لا یستوی اصحاب الجنت اصحاب النار و اصحاب الجنہ اصحاب الجنت هم الفائزون۔ تو بہرحال آیت قرآنی ہے، میں آپ کو سنا رہا ہوں، اور آپ اپنا احتساب خود کیجئے۔ اگر آپ مومن ہیں، اگر آپ کی منزل اللہ ہے، اگر آپ کی ترجیح آخرت ہے، تو میرا خطاب آپ سے نہیں ہے، میں آپ سے مخاطب نہیں ہوں۔ آپ اللہ کے محبوب بندے ہیں، آپ جنتی ہیں، آپ مومن ہیں، آپ متقی ہیں، آپ اللہ والے ہیں، آپ کا شمار اللہ تعالیٰ صدیقین، صالحین اور شہداء کی ٹولی میں ہوگا، یہ تسلی رکھیں آپ۔ میں آپ سے مخاطب نہیں ہوں، میں ان لوگوں سے مخاطب ہی نہیں ہوں جو اللہ والے ہیں۔ اصحاب الجنت هم الفائزون لا یستوی اصحاب النار، میں اصحاب النار سے مخاطب ہوں، جنہوں نے دنیا کو اپنا زندگی کا مدعا بنا لیے، جو دنیا کے لیے جی رہے ہیں۔ تو عیدوا فیہا وقیل لہم ذوقوا عذاب النار الذی کنتم بہ تکذبون، اب اس آگ کا مزہ چکو جس کو تم، یہ کس سے کہا جائے گا؟ یہ آج کے مسلمان سے کہا جائے گا
دیکھیں دھوکے میں نہ پڑیں. آپ کو منبر سے تو یہ تسلی ملتی ہے کہ امتی ہو اور جنتی ہو اور شفاعت ہوگی اور بخشش ہوگی. کچھ بھی نہیں ہوگا، سب کچھ ہوگا، لیکن وہ مومن گناہ گاروں کے ساتھ معاملہ اللہ تعالیٰ مہربانی کا فرمائے گا. منافق کی تو بخشش ہے ہی نہیں ہے. قرآن میں ہے استغفر لہم او لم تستغفر لہم لن یغفر اللہ لہم. اپنے رسول سے اللہ تعالیٰ مخاطب ہے منافقوں کے بارے میں، آپ ان کے لیے بخشش کی دعا کریں یا نہ کریں، میں ان کو نہیں بخشوں گا. تو دیکھیں دھوکے میں نہ رہیں. میں بار بار آپ سے کہہ رہا ہوں ہوش میں آئیں اور اللہ پر یقین کریں. اپنے عمل سے کہیں کہ آمنت باللہ کما ہوا بے اسمائی و صفاتی و قبلت جمیعا احکامہ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب. دیکھیں ہمارا دل اقرار باللسان کی حد تک تو ہے بات، یہ میں مانتا ہوں، لیکن دل سے ہم نہیں مانتے، تصدیق نہیں کرتے کسی چیز کی. جس چیز کا تعلق غیب سے ہے ہم اس کو نہیں مانتے، اور اس کی شہادت ہمارا عمل ہے، ہماری وہ سوچ ہے، ہمارا وہ طرز زندگی ہے. ہم دنیا کے لیے جی رہے ہیں. آپ دیکھیں میں یہاں رکتا ہوں تھوڑا سا، آپ سوچیں اس بات پہ. ہمارا جینا مرنا دنیا کے لیے ہے، ہمارا مدعا زندگی کا دنیا ہے، ہم دنیا کے لیے جی رہے ہیں. اللہ اللہ. تو اب یہ ہمارا حال ہے. وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا فَمَأْوَاهُمُ النَّارُ. ان کا ٹھکانہ آگ ہے. جب ہم دوزخ سے، یہ دنیا دار لوگ، یہ نام نہاد مسلمان، جب دوزخ سے باہر نکلنے کی سوچیں گے، کوشش کریں گے، اس میں واپس اعیدوا فیہا. دیکھیں دھوکے میں نہ رہیں کہ یہ آیت ہے. حقیقت یہ ہے کہ یہ منکرین حق ہیں، جو کوئی بھی ہیں دوزخ میں منکرین حق جائیں گے. سر فہرست جو ہے آج کا مسلمان ہے وہ منافق ہے، جو زبان سے کلمہ پڑھتا ہے لیکن دل سے اس کا یقین جو ہے وہ دنیا پر ہے اور دنیا کے لیے جی رہا ہے. اعیدوا فیہا وقیل لہم ذوقوا عذاب النار الذی کنتم بہ تکذبون. اچھا دیکھیں پھر آگے جو آیت ہے 21 نمبر، وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. ان کو ہم ضرور مزہ چکھائیں گے دنیاوی عذاب کا، عذاب الادنا، اس آخرت کے بڑے عذاب سے پہلے دنیا میں بھی ہم ان کو عذاب دیں گے، تکلیف دیں گے، تاکہ یہ یعنی نافرمانی سے باز آ جائیں، فرما برداری کی روش اختیار کر لیں. معاملہ تو یہی ہے جو مضمون چلا آ رہا ہے. افمن کان مومنا کمن کان فاسقا. دیکھیں ایک دوسرے کے بعد آیت ہے. 18 نمبر سے آیت شروع ہوئی ہے اور میں ابھی آپ کو 21 نمبر آیت سنا رہا ہوں کہ جو فاسق ہے اس کو عذاب ہوگا دنیا میں، پریشان ہوگا، بدحال ہوگا. آج امت مسلمہ اللہ کی لعنت اور اللہ کے عذاب میں اور اللہ کے غضب کا شکار ہے. 2025 فروری کا مہینہ ہے، 13 تاریخ ہے. ابھی کچھ دن پہلے یہودیوں کو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو عذاب دینے پر مسلط کر دیا. تقریباً 50,000 چند مہینوں میں 50,000 مسلمانوں کو اس نے قتل کر دیا اپنی بمباریوں سے، اپنی حرکتوں سے. کسی نے کچھ یعنی آپ امت مسلمہ کی جو برائے نام ہے اس کی بے حسی دیکھی. کسی نے آواز بلند نہیں کی، کسی نے کوئی ایکشن نہیں لیا.
یہاں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب فتح مکہ کا باعث کیا بنا تھا؟ صلح کا معاہدہ تھا حدیبیہ، اور اس میں شرائط میں ایک شرط یہ تھی کہ بھئی ایک جو بھی قبائل ہیں ہم ان سے اتحاد کر لیں گے، اور پھر ایک دوسرے پر حملہ نہیں کریں گے، اور حامی قبائل پر بھی ہم نہیں کریں گے۔ تو مکے والوں نے صلح حدیبیہ کے بعد ایک قبیلہ جو کہ مسلمان نہیں تھا لیکن اتحادی تھا، ان سے مسلمانوں کا معاہدہ تھا، ان پر حملہ کیا، ان پہ ایک یا دو آدمی یا جتنے بھی تھے وہ مار دیے۔ تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آواز دی، یا محمد کہہ کے پکارا، ادھر حضور نے وہ آواز سن لی مدینے میں، لبیک وضو کر رہے تھے، حدیث میں آتا ہے لبیک کہا۔ تو پھر کیا ہوا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم چلے اور بیٹھے نہیں، پھر وہ جتنے بھی ایک یا دو جتنے بھی لوگ کافر مارے گئے تھے لیکن وہ اتحادی تھے، تو حضور نے مکے پر یعنی حملہ کیا، اور جو بھی تھا پھر اللہ تعالیٰ نے خون نہیں بہا یا باقاعدہ جنگ نہیں ہوئی، وہ فتح ہو گیا۔ 50,000 لوگ یہودیوں نے مار دیے، کہیں پر کوئی آواز نہیں بولنے کی۔ 57 اسلامی ممالک ہیں برائے نام، تو کسی نے کوئی ایکشن نہیں لیا، سب دیکھتے رہے تماشا، ساری بستی کو ملیا میٹ کر دیا، غزہ کی آبادی کو۔ وہ تصویریں دیکھیں کیا حشر کیا ہے، گویا کہ ایٹم بم گرا ہوا ہے، سب تخت و تاراج کر دیا، کسی نے کچھ، مسلمان ہے نہیں نا، روئے زمین پر مسلمان ہے نہیں۔ خیر بہرحال یہ عذاب ہے دنیا کا۔ لیکن میں ایک بات کر رہا ہوں آپ کو، مضمون میں اللہ کی عطا سے سمیٹ رہا ہوں، آپ اس وقت پریشانی کا شکار ہیں، پریشان ہیں، آپ بدحال ہیں، اور آپ ایک قسم کے عذاب میں ہیں۔ آپ دیکھ لیں، آپ کے لیے ایشو جو ہے دنیا ہے، اور پھر دنیا کے مختلف مسائل ہیں، اور آپ پریشان ہیں اور بدحال ہیں، یہ میں دعوے سے کہہ رہا ہوں۔ قلبی سکون سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، یہ تسلی رکھیں۔ قلبی دائمی سکون تو مومن کو ہوتا ہے، جس کا دل اللہ کی یاد سے آباد ہوتا ہے۔ جو اللہ کی یاد سے غافل ہو گیا وہ پریشان رہے گا، بدحال رہے گا۔ یہ وہ ہے کہ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، تاکہ آپ، لیکن ہم تو پلٹنے والے نہیں ہیں، ہماری تو وہی روش ہے جو فاسقانہ روش ہے، اور ایک دھوکہ لگا ہوا ہے۔ میں تسلی سے آپ سے بات کر رہا ہوں، ارے ہمیں یہ نمازیں کیوں پڑھ رہے ہیں ہم، یہ روزے، نمازیں، زکاتیں، حج، عمرے، آج دیکھ لیں رمضان آنے والا ہے، ہفتہ 2 ہفتے رہ گئے، تو رمضان کے پیکج ہیں اور ٹکٹ مہنگے ہو گئے، عمرے کے بڑھ گئے کتنے، کیوں؟ رش ہے بھائی، یعنی بہرحال اس پہ تو میں بات نہیں کرتا، سب لوگ جا رہے ہیں تقریباً، جس کو بھی وہاں بڑا مزہ آتا ہے، ہر قسم کے کھانے، اچھے اچھے کھانے، افطاریاں اور دسترخوان اور یہ اور وہ، اور ایک ماحول، میں اس کی تفصیل نہیں کرتا، بھر جاتا ہے، حرم شریف بھر جاتا ہے۔ یہ سب کچھ کیا ہے؟ برائے نام ہے، روایات ہیں، حج ہو گیا، عمرہ ہو گیا، نماز ہو گئی، ہم اپنے دین سے غافل ہیں۔ لیکن سورہ معون کی جو آیت ہے نا کہ جو نماز کے مقصد سے غافل ہیں تو ان کے لیے دوزخ ہے۔ ہم نماز کیا پورے دین سے غافل ہیں، کیا نماز، کیا روزہ، کیا زکوٰۃ، کیا حج، اور کیا کلمہ۔ کلمہ طیبہ کا ہمیں مطلب تک نہیں معلوم، دین کو ہم جانتے بھی نہیں ہیں کہ دین ہے کیا۔ ہماری نظر میں تو دین یہی ہے،
داڑھی چھوڑ دو، 5 وقت کی نماز پڑھو، بس یہ 5 بنا کرو، بس جنتی ہو۔ اب دیکھ لینا، یا عورتیں، یہی عورتیں کہ نماز کی پابندی شروع کر دی، ذکر اذکار تسبیح لے لیا، بس یہ نہیں ہے دین۔ حقیقت میں تو دین رجوع کرنے کا نام ہے، الا من تاب وآمن وعمل صالحا، اللہ کی طرف رجوع۔ جب تک آپ رجوع الی اللہ نہیں کریں گے اور رجوع آپ کا دنیا کی طرف رہے گا تو پھر تو یہ سب ایک بیکار کی پریکٹس ہے۔ اعمال جب دیکھیں، آخری میں جملہ کہہ کے آپ سے اجازت کا طالب ہوں گا، اگر دنیا میں رہنے کی نیت آپ کی دنیا بن گئی اور آپ کی ترجیح جو ہے دنیا بن گئی، دنیا کا مفاد ہو گیا، آپ کیا کوئی عمل نیک وہ برے اعمال میں لکھا جائے گا، کیونکہ آپ کی تو نیت ہی خراب ہو گئی۔ اسلام کا مطلب یہ ہے کہ پہلے تو آپ نیت کریں، الا من تاب وآمن وعمل صالحا، رجوع کریں اللہ کی طرف، اللہ کو منزل بنائیں، آخرت پر یقین کریں اور آخرت کو ترجیح بنائیں اور زندگی اللہ کے لیے خاص کر دیں، اللہ کے لیے جئیں، اللہ کی وجہ سے جئیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم